الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اس آیت کا مطلب بھی عیسائی عقیدے کی تردید ہے، یعنی اگر صرف انوکھی پیدائش ہی ماقبل سے تعلق ہے، پہلے سے اس کا تعلق ہے، اور جو وضاحت کی گئی تھی عیسائیوں کے عقیدے کی تردید میں، یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ آیت کا مطلب عیسائی عقیدے کی تردید ہے، یعنی اگر صرف انوکھی پیدائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے دلیل ہو، تو پھر تمہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ تو بدرجہ اولیٰ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عیسیٰ تو صرف بغیر باپ ہی کے پیدا ہوئے، جبکہ آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہ اجمالی وضاحت ہے، آیت کریمہ کی اجمالی وضاحت، یعنی اگر صرف انوکھی پیدائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے دلیل ہو، تو پھر تمہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ تو بدرجہ اولیٰ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ ہی کے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس مسئلے کو اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف باپ ہی نہیں تھا اور میں نے انہیں پیدا کر دیا، تو کیا اچنبھا ہے؟ میں نے تو آدم علیہ السلام کو ان سے پہلے پیدا کیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا تھا، حالانکہ ان کے تو نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی۔ مٹی کا پتلا بنایا اور کہہ دیا کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو گیا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی اور وہ ہو گیا۔ اور پھر مجھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر مجھ پر ماں سے پیدا کرنا، صرف ماں سے پیدا کرنا کیا مشکل ہے، جبکہ ماں باپ کے بغیر بھی میں نے پیدا کر دیا۔ لہٰذا اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے پہلے اس مرتبے سے تمہیں ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے دعوے کا جھوٹا ہونا اور خرابی اس سے بھی زیادہ یہاں ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں ماں تو ہے اور وہاں تو، یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہاں تو نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں،
اللہ کی قدرت کے کرشمے کا ظہور ہے کہ آدم کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا اور حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کیا اور باقی مردوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا۔ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنانا ہے۔ تو یہ سب مسیح علیہ السلام کے بارے میں وضاحت تھی۔ تو یہ بہترین تردید ہے ان کے عقیدہ باطل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم صرف انوکھی پیدائش ہی کو خدا کی خدائی میں حصے کا تصور کر رہے ہو، تو انوکھی پیدائش تو اس سے پہلے اور لوگوں کی بھی ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھی اور نہ باپ، اور اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد نصیب فرمائی، جبکہ کیا تھا، باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تھا اور بیوی بالکل بانجھ تھی، اس سے اولاد کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوکھی پیدائش کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی کرشمے ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو تم خدا کا بیٹا یا خدائی میں حصے دار سمجھ لو، قطعاً یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے یہ بات۔ تو آیت نمبر 21 سورہ مریم کے اندر اللہ نے اس کی اور بھی وضاحت کر دی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی پیدائش اس لیے کی ہے کہ ہمیں انہیں اپنی قدرت کا نشان بنانا تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 60 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے تو آپ ہرگز شک میں نہ پڑ جانا، تو آپ ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے تو آپ ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، باقی سب نصارہ کا بنایا ہوا افسانہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا فلا تکن من الممترین، اس خطاب میں بظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، مگر یہ آیت الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کو شامل ہے، اس لیے اس کا مصداق تمام لوگ اور تمام عیسائی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک، سچ یہی ہے تمہارے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، تو آپ نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ بظاہر خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آیت کے الفاظ عام ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ آیت نمبر 61 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ 61 آیت نمبر 61 اور 62 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرے یا مناظرہ اور مقابلہ کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے،
من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلاتے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں گے اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے، مل کر بددعا کریں گے، لعنت ملامت کریں گے اللہ کی ان لوگوں پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک حکم نامہ جاری فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک حکم نامہ جاری فرمایا، جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں۔ نمبر 1 اسلام قبول کر لو، نمبر 2 یا جزیہ ادا کرو، نمبر 3 یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سر فہرست اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے سرجیل اور عبداللہ بن سرجیل اور جبار بن قیس کو، 3 لوگوں کو، ویسے تو اور بھی نام آئے ہیں لیکن 3 لوگ سر فہرست ہیں، سرجیل، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ان کا خدا کا بیٹا ہونا اور خدائی میں حصے دار ہونا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور یہ بحث انتہائی تکرار کے ساتھ بڑھ گئی۔ تو یہ 3 لوگ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے میں، انہوں نے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں آیت کریمہ، یہ جو مباہلہ والی آیت ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلہ کرنے کی دعوت دی، اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین کو ساتھ لے کر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کو ساتھ لے کر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ شرحبیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم بھی ہے یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، اگر ہم مباہلہ کرتے ہیں تو بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی، ہماری بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، نجات کا کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک نجات کی بہتر صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق صلح کی جائے۔ چنانچہ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے اور صلح کر دی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا تھا۔ آیت میں مباہلہ کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم،
वनिसाअना वनिसाअकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो कि हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को, हम बुलाते हैं अपनी औरतों को और तुम बुलाओ अपनी औरतों को, और हम खुद भी आते हैं और तुम भी आओ, फिर हम सब मिलकर मुबाहिला करते हैं, फिर जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो ये मुबाहिले की आयत है, इसको आयत मुबाहला भी कहा जाता है। आयत में मुबाहिले का जिक्र किया गया है। असल में मुबाहला कहा जाता है एक दूसरे पर लानत करना, बद्दुआ करना, जो बातिल पर है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो और जो हक पर है उसे पहचाना जा सके। हक और बातिल की तशखीस के लिए मुबाहिला किया जाता है ताकि हक और बातिल अलग अलग हो जाए। मुबाहला कहा जाता है एक दूसरे पर लानत करना, बद्दुआ करना, जो बातिल है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो और जो हक है उसे पहचाना जा सके। हक और बातिल की तशखीस के लिए मुबाहिला किया जाता है ताकि हक और बातिल अलग अलग हो जाए, इसको मुबाहिला कहते हैं। असल में क्या है, इस मुबाहिले की दावत उस वक्त दी जाती है जबकि हक साबित हो चुके, बात पूरी तरह से वाज़े हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि मेरा मुकाबिल जो मेरे सामने है, जो हुज्जतबाजी और मुनाजरा कर रहा है, जो मेरे मुकाबिल है, वो बात पूरी तरह से समझ चुका है और अब सिर्फ अपनी ज़िद और हट धर्मी पर अड़ा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में ये मुबाहिला आखिरी तदबीर हुआ करती है ताकि हक का हक होना ज़ाहिर हो जाए। इस मुबाहिले की दावत उस वक्त दी जाती है जबकि हक साबित हो चुके, बात पूरी तरह से वाज़े हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि मेरे मुकाबिल जो शख्स है पूरी तरह से समझ चुका है और अब वो सिर्फ अपनी ज़िद और हट धर्मी पर अड़ा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में मुबाहिला आखिरी तदबीर हुआ करती है ताकि हक और सच ज़ाहिर हो जाए। अगर मुखालिफ को अपनी सच्चाई का पूरा यकीन है तो ज़रूर बिज़रूर वो मुबाहिले के चैलेंज को कबूल करेगा, और अगर उसके दिल में चोर है और वो जानता है कि हक बात तो वही है जो वो कह रहा है, तो फिर वो मुबाहिला करने से राह फरार इख्तियार करेगा। चुनांचे यहाँ भी यही हुआ, ऐसा ही हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिले के लिए तैयार हो गए, बल्कि हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन और हज़रत अली को साथ भी ले आए, लेकिन उनके दिल के अंदर चोर था और वो मुबाहिले पर किसी तरह भी राज़ी नहीं हुए। बिल आखिर उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराइत को उन्होंने मान लिया। तो नजरान के वफ्द ने मोहलत मांगी कि हम कल मशवरा करके जवाब देंगे। फिर उन्होंने बिल आखिर उन्होंने मुबाहला छोड़कर सालाना जिजिया देना कबूल किया और सुलह करके वापस हो गए। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 62 के अंदर, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक यही सच्चा बयान है। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, बेशक यही सच्चा बयान है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर आयत मुबाहिले का ज़िक्र करके ईसाई अक़ीदे की तरदीद की है और उनको एक तरह से लाजवाब कर दिया है। पिछली आयत में ये बतलाया गया कि सिर्फ अगर अनोखी पैदाइश ही किसी को खुदा का बेटा
یا خدائی میں حصے دار بنانے کے لیے کافی ہے، تو اس سے پہلے تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ انوکھے طور پر پیدا کر چکے ہیں۔ ان کے تو نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی۔ اسی طرح سے حضرت حوا کو صرف پسلی سے پیدا کیا، مرد کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی اس حالت میں، جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور اولاد کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما کر یہ بدلا دیا کہ یہ انوکھی پیدائش یہ خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اس میں ان کا ذرہ برابر بھی کوئی رول نہیں ہے۔ تو یہی سب وضاحت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔